بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلدی مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ آسی ہیں، خطا کار ہیں، جیسے بھی ہیں، ہم اللہ کے ہیں، اس کے رسول کے ہیں، تو بتقاضۂ بشریت خطائیں ہوتی رہتی ہیں، گناہ کرنے نہیں چاہیے، اگر ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے اور درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل یہ درود پاک پڑھنا ہمارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ آقا پر سلام بھیجتے رہنا چاہیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ سلام بھیجنا ہے۔ جمعے کے بعد جو صلاۃ والسلام پڑھے جاتے ہیں نا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ سلام پڑھیں، اردو میں پڑھیں، انگلش میں پڑھیں، ڈچ میں پڑھیں، پشتو میں پڑھیں، بروئی میں پڑھیں، پنجابی میں پڑھیں، جس زبان میں پڑھیں آقا پر سلام پڑھیں۔ انشاءاللہ یہ ہمارا عمل بہت زیادہ اجر و ثواب والا ہوگا، اور فرمایا گیا کہ غلام آزاد کرنے سے بھی افضل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حسن و حسین، آپ کے نواسے، مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بیٹے، خاتون جنت سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جگر کے ٹکڑے حضرت حسن و حسین، حسنین کریمین نیرین قمرین جلیلین شہیدین رضی اللہ تعالی عنہما کا ذکر خیر سنیں گے انشاءاللہ، اور رحمتوں سے دامن بھریں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ سبحان اللہ۔ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ کیا بات ہے! یعنی جو لوگ جوانی میں وفات پائیں گے، جنت میں جائیں گے، تو حسن و حسین، حسنین کریمین نیرین قمرین رضی اللہ تعالی عنہما ان کے سردار ہوں گے، ورنہ جنت میں تو سارے ہی جوان ہوں گے۔ جنت کے اندر سب کے سب 30 سال کے معلوم ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اعلی حضرت بارگاہ رسالت میں ان دو کا صدقہ پیش کرتے ہیں، کن کا؟ حسن و حسین کا، کیونکہ ان کا بارگاہ مصطفیٰ میں ایک مقام ہے۔ ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجئے رضا کو حشر میں خنداں، مثال گل کیجئے
گدا کو خندان کیجے خدا گدا کو حشر میں خندان مثال گل. یہ اعلیٰ حضرت اس شعر میں بارگاہ رسالت میں عرض کریں: اے آقا، اے حسن و حسین کے نانا جان، اے حسنین کریمین سیدین جلیلین قمرین نیرین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے نانا جان، ان دو کا صدقہ جو آپ کے پھول ہیں. اعلیٰ حضرت بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفتی، حافظ، ولی اللہ، با کرامت ولی تھے اور مجدد 14ویں صدی کے. آپ کی الحمدللہ جو شاعری ہے قرآن و حدیث کی ترجمانی ہے. یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے: ان الحسن والحسین ہما ریحانی من الدنیا. حسن اور حسین یہ دونوں دنیا میں میرے دو پھول ہیں. اب باغ والا جو ہوتا ہے، جو باغ کا آنر ہے، اس کو سارا باغ ہی پسند ہوتا ہے، مگر اس کے اندر سب سے پیارا کیا ہوتا ہے؟ پھول. اسی طرح سبحان اللہ، گلشن رسالت کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں اور دنیا کی تمام چیزوں میں حسنین کریمین پیارے ہیں. اور یہ تو پتہ ہی ہوگا کہ اولاد پھول ہی کہلاتی ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سارے نواسے، ساری نواسیاں بہت پیارے تھے، مگر یہ دو خاص حسن و حسین یہ بہت پیارے تھے آپ کی بارگاہ میں. تو اعلیٰ حضرت عرض کر رہے ہیں: آقا، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، مجھے قیامت کے روز پھول کی طرح مسکراتا رکھیے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ. کیا شان ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور کیا شان ہے حسنین کی کریمین کی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. یہ آپ کو حدیث پاک کا خلاصہ پیش کرنے لگا ہوں، ترمذی، ابو داود اور نسائی. تو حسن و حسین رضی اللہ عنہما تشریف لائے. نے سرخ رنگ کی قمیصیں پہنی ہوئی تھیں، ابھی بچپن کا دور تھا، تو کم عمری کی وجہ سے گر رہے تھے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو ممبر سے نیچے تشریف لائے، اپنے دونوں پیاروں کو، دونوں شہزادوں کو، دونوں پھولوں کو اٹھا لیا، اپنے سامنے بٹھا لیا. فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا: انما اموالکم و اولادکم فتنہ. تمہارے مال اور تمہارے بچے جانچ ہی ہیں. میں نے ان بچوں کو یعنی حسن و حسین کو گرتے پڑتے دیکھا، مجھ سے صبر نہ ہو سکا، حتیٰ کہ میں نے اپنی بات کاٹ کر جو خطبہ ارشاد فرمایا جا رہا تھا ان کو اٹھا لیا. اب دیکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادوں سے محبت. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ میرے بچوں کو اٹھا کر میری گود میں رکھ دو. میرے آقا نے اپنے دونوں نواسوں کو خود منبر منور سے اتر کر ان کے پاس تشریف لا کر انہیں اٹھا کر اپنے برابر بٹھایا. یہ ہے میرے نبی کی انتہائی محبت ان دونوں سے. بچوں سے محبت کرنی چاہیے، بچوں سے، پوتوں سے، نواسوں سے، نواسیوں سے، نواسوں سے، بھتیجوں سے، بھانجوں سے محبت کرنی چاہیے. ہر بچے سے محبت کرنی چاہیے شریعت کے دائرے میں رہ کر. الحمدللہ یہ بات بیان کرتے ہوئے مجھے میرے پیر صاحب یاد آ رہے تھے کہ امیر علیہ سنت کو باہر دیکھا چھوٹے چھوٹے وہ دودھ پیتے بچوں کو گود میں بٹھا لیتے ہیں، حالانکہ مدنی مذاکرہ فرما رہے ہیں، حالانکہ آپ بہت اہم گفتگو فرما رہے ہیں. بچوں کو پیار دیں، پیار. جنت میں ایک گھر ہے، اس کا نام ہے فرح، خوشی. یہ اسے ملے گا جو بچوں کو خوش رکھے گا. بچوں کو خوش رکھے، خرچی دے کر، کچھ کھلا پلا کر، پیار دے کے، شفقت دے کر. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دیکھیں ان دونوں شہزادوں سے کہ انہیں اٹھا لیا اور اپنے ساتھ بٹھا لیا.
سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سے کیسی محبت کرتے تھے؟ کبھی سینے سے چمٹاتے، کبھی ان کی پیشانی چومتے، کبھی مبارک کندھوں پر بٹھاتے، اور کبھی یہ فرماتے جو شخص ان دونوں سے، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سے، امام حسین سے محبت کرے وہ میرا محبوب ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہے ابو محمد، اور لقب کیا ہے؟ تقی، سید، اور سبط رسول اللہ، سبط اکبر بھی ان کا لقب ہے. انہیں ریحانۃ الرسول بھی کہتے ہیں. اور آپ نوجوانان جنت کے سردار ہیں. 15 رمضان کو ولادت ہوئی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عقیقہ کیا. دیکھیں کیسی محبت ہے. اور بالوں کے برابر چاندی صدقہ کی. یاد رکھیے بچوں کا عقیقہ کرنا سنت ہے، اور بچوں کا عقیقہ کریں گے، سنت مستحبہ ہے، کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے. مگر جب عقیقہ کریں گے تو بچہ شفاعت کرے گا انشاءاللہ عز و جل. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی جب ولادت ہوئی، سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بیٹے کو لاؤ. ایک کپڑے میں لپیٹ کر آپ کی خدمت میں حاضر کیا گیا تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دائیں کان میں اذان دی اور بائیں میں تکبیر فرمائی. مولا مشکل کشا سے فرمایا کہ نام کیا رکھا ہے ان کا؟ عرض کی یا رسول اللہ میری کیا مجال، آپ کی اجازت کے بغیر نام رکھ لوں؟ آپ پوچھ رہے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ حرب نام رکھا جائے، باقی حضور مختار ہیں، آپ کو اختیار ہے جو چاہے نام رکھیں. وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑے نواسے کا نام رکھا حسن، سبحان اللہ. اور ایک روایت میں ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انتظار کیا یہاں تک کہ فرشتوں کے آقا جبریل امی علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے حضرت ہارون کے نام پر، فرزند ہارون کے نام پر آپ کا نام رکھا، یعنی شبر، اور عرب میں اس کے معنی بنیں گے حسن عربی لغت میں. اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت کی، اور سبحان اللہ کیسی محبت فرمائی، اور کیا ان کی شان ہے کہ ہم کما حق کو بیان نہیں کر سکتے. مرآت شرح مشکات جو ہے اس کی 8ویں جلد میں بہت پیارے ان کے فضائل لکھے ہیں. سوانح کربلا میں ان کے فضائل لکھے ہیں. امام حسن مجتبی کی 30 حکایات، اس میں ان کے حالات لکھے ہیں. امام حسین کی کرامات، امیر اہل سنت کا رسالہ ہے، وہاں ان کے حالات لکھے ہیں. جو کتابیں میں نے بتائیں مرآت کے علاوہ، یہ آپ کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر مل جائیں گی. آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں فری آف کاسٹ، آپ ان کو ریڈ بھی کر سکتے ہیں. الحمدللہ. وہ کاش یہ ہمارا ذہن بنے اور ان اپنے آقا کے شہزادوں کا ہم احوال پڑھیں تو انشاءاللہ ان سے محبت ہوگی، اور ان سے محبت ہوگی تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کرم کا باغ، کرم کے چمنستان. وہ کون سا چمنستان ہے؟ سنیں. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین
جس میں حسین اور حسن پھول. کرم کا باغ ہے. اس کرم کے باغ کی کلی ہیں شہزادی کونین، ام الحسنین، خاتون جنت فاطمہ الزہرا. اور اس کرم کے باغ کے پھول ہیں آقا کے نواسے سید الاسقیاء امام حسن مجتبی شہزادہ کونین امام حسین. سبحان اللہ. حسن و حسین کی پیدائش پر میرے آقا نے 7ویں دن ان دونوں کی طرف سے 2 بکریاں عقیقے میں ذبح فرمائیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنی اپنے شہزادوں سے محبت کرتے ہیں، اپنے نواسوں سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. بخاری شریف حدیث نمبر 5535 ہما ریحانتای من الدنیا. حسن و حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں. فاروق اعظم روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام حسن مجتبی اور امام حسین رضی اللہ عنہما کو آقا کے کندھوں پر سوار دیکھا. ہائے سبحان اللہ. تو کہا دونوں کی سواری کتنی شاندار ہے. آقا نے فرمایا سوار بھی تو لاجواب ہیں. ابن ماجہ شریف حدیث نمبر 143 فرمایا من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی. جس نے ان دونوں سے محبت کی. کن دونوں سے؟ حسن و حسین سے. اس نے مجھ سے محبت کی. اور جس نے ان سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی. تو سعادت مند ہیں جو اہل بیت اطہار سے پیار کرتے ہیں، اور بدبخت ہیں جو دشمنی کرتے ہیں. لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کنز العمال جلد 5 صفحہ 110 حسن کے لیے میری ہیبت و سیادت ہے، سرداری، اور حسین کے لیے میری جرت و سخاوت ہے. سبحان اللہ. صدقے یا رسول اللہ. حسن کے لیے کیا ہے؟ ہیبت، رعب، دبدبا اور سرداری. اور حسین کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کیا ہے؟ جرت اور سخاوت. اعلی حضرت نے اس کو بڑے پیارے انداز سے اپنی ربائی میں نظم کیا. معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین. شاہ ثقلین مطلب جن و انسان کے بادشاہ، یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اس نور کی جلوہ گاہ، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین. تمثیل نے اس سائے کے 2 حصے کیے، آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسین. سبحان اللہ. کیا بات. اللہ پاک ہمیں اہل بیت اطہار کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور ان سے محبت بھی کریں، ان کی سیرت پر بھی چلیں، ان کے فرامین پر بھی عمل کریں، ان کے والدین سے بھی محبت کریں، ان کے نانا جان سے بھی محبت کریں، اور انہوں نے جس طرح زندگی گزاری اس طرح زندگی بھی گزاریں. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نہ ہی شمر کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نہ حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا. آئیے سلسلہ دارالفتاء اہل سنت دیکھیے، مگر ٹھہریے، پہلے اچھی نیتیں فرما لیجئے.